آپ 2 دن پہلے شاید کل کا ہی واقعہ نا آپ دیکھے ہوں گے نا، حیدرآباد کا واقعہ، بنگلور سے ایک آدمی نکاح کرنے کے لیے آتا ہے نسرین نامی لڑکی سے، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا ہے، اس دولہے کا نام الیاس تھا، نسرین مسلمان لڑکی، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد لوگ کھانے وغیرہ کے انتظام میں ہے، نکاح ہونے کے صرف 1 گھنٹے کے بعد، نکاح ہوتے ہی، نکاح کے وقت ہی وہ عورت 50,000 روپے جو اس کے لیے مہر طے ہوا تھا، مہر کا ڈیمانڈ کرتی ہے، 50,000 روپے نقد لے لیتی ہے، سسرال والوں کی طرف سے 3 تولے سونا جو لے کے آتے ہیں سسرال والے وہ بھی اپنے جسم پہ اپنے زیورات پہن لیتی ہے، اس کے بعد مجھے بیوٹی پارلر جانا ہے بولتی ہے، حالانکہ سسرال والے منع کر رہے، نہیں نہیں میں ایڈوانس دے چکی ہوں بیوٹی پارلر میں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی یہ بولتی ہے، اور وہاں سے فرار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ گئے سے لوگ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس کے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ یہ حرکتیں مسلمانوں کی، یہی چند واقعات تھے جو مجھے آج اس عنوان کو بولنے پر مجبور کر دیے، بولنا ضروری میں نے سمجھا۔ ایسے ایسے واقعات، ایسا دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ، نکاح ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد بھاگ جائے گی۔ کہاں ہے شرم، کہاں ہے حیا، کہاں ہے ڈر؟ کس کا ڈر ہے؟ نہ معاشرے کا ڈر، نہ ماں باپ کا ڈر، نہ اللہ کا ڈر۔ ایسی ایسی حرکتیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج ایک اور عورت، 2-3 دن پہلے کا ہی یہ واقعہ، حیدرآباد کا ہی یہ واقعہ، اور حیدرآباد کے ہی اکثر ایسے واقعات آتے ہیں جو کہ سب سے افسوسناک اور بری بری چیزیں وہاں سے سننے کو ملتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آمینہ نام کی ایک عورت ہے، اور اس کا یہ آ گیا، مطلب نیوز آ گیا کہ وہ اب نیوز رپورٹروں کے سامنے، سب کے سامنے بیٹھ کے وہ بیان کر رہی ہے کہ میں، حالانکہ وہ ابھی بھی شوہر کے ساتھ نکاح میں ہے، میرا شوہر سعودی میں رہتا، 6 مہینے انڈیا میں رہتا، 6 مہینے سعودی میں رہتا، ہر مہینہ 25,000 روپے، 20 سے 25,000 روپے بیوی کو خرچوں کے لیے بھیجتا، اس کے باوجود بھی منہاج نام کے ایک مرد کے ساتھ وہ افیئر رکھتی ہے، 5 سال سے اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ بہت زیادہ اس کے اوپر مار کے ظلم کر کے بھاگا تو میڈیا کے سامنے آ گئی، اب میرا شوہر بھی مجھے چھوڑنے والا، میری بیٹی کو لے کے سسرال والے چلے گئے، میں جس کے اوپر امید کر کے 5 سال سے اس کے ساتھ رشتہ رکھی تھی منہاج، وہ میرے اوپر ظلم کر کے مجھے مار رہا ہے، میں کیا کروں، بلکہ میڈیا میں آ گئی۔ ایسی شرمناک واقعات۔ مسلمان یہ عشق اور محبت کے فتنے، یہ زناکاریوں میں کیسے کیسے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ کچھ دن، غالباً 6 مہینے پہلے کا واقعہ، اپنے ہی نظام آباد ڈسٹرکٹ کا یہ مورتڑ کا ایک واقعہ ہے۔ مسلمان عورت ہے، کیا کرتی ہے، شادی شدہ زندگی اس کی کئی سال ہو چکا ہے شادی ہو کے، لیکن یہی شادی کے بعد کسی کے ساتھ افیئر تھا، اب بیچ میں آڑ آ رہا ہے، کون؟ شوہر ہے، شوہر اکیلا نہ رہا تو پھر ہم دونوں کے رشتے کو کوئی پوچھنے ہی والا نہیں، دونوں نے مل کر، اس عورت نے اس کے عاشق کے ساتھ مل کر مسلمان اس کے شوہر کو قتل کر دی، بلکہ صرف قتل نہیں کری، اس کے شوہر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھیلے میں باندھ کے پھینک دی، اس کو جسم کے حصے کاٹ کے رکھ دیے۔ 6 مہینے پہلے کا واقعہ۔ اللہ کے لیے غور کرو، کدھر جا رہا ہے یہ مسلم سماج، کیسے کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ہی کیا ہے، اب یہ پورے کیا ہے وہی نیوز چینلوں سے مجھے ملتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اتنا زیادہ پریشان کر دیا یہ واقعہ سن کر، میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ اللہ اکبر، یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے۔ ایک لڑکی مسلمان، یہ جو ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتے نا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماں باپ کیسے بے شرم ہوں گے، یہ کیسے بے شرم بھائی ہوں گے ان لوگوں کے، اپنی بہنوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں روک سکتے، یہ کیسے دیوس ہوں گے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک لڑکی، وہی ٹک ٹاک بنانے والے، اب ایک دوسرے کو تو اس میں کیا ہے، ان کی ID مل جاتی ہے، ان کے ساتھ میسیجز چلے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا ہے کانٹیکٹ نمبر بھی مل جاتا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی وہ ٹک ٹاک بنانے والے لڑکے کو کال کرتی ہے، وہ کال ریکارڈ وائرل ہوا، اب اس کال میں وہ بولتی ہے اس ٹک ٹاکر، وہ اس کے لیے ہیرو بن جاتا ہے۔ اب ٹک ٹاک میں وہ جھوٹی شان دکھاتے ہوئے کچھ تو بھی ایکٹنگ کر لیا تو اس کے دیوانے بن جاتے ہیں یہ لڑکیاں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیا بول رہی وہ معلوم ہے، وائس کال کر کے دیکھو، مجھے تم گرل فرینڈ بنا لو۔ بے شرمی اور بے حیائی کی بات دیکھیے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ، بولتی ہے وہ کہ میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں۔ جب وہ بات سننے کے بعد وہ لڑکا ہنستا ہے تو بولتی ہے، اے اللہ تم مذاق سمجھ رہے، میں مذاق سے نہیں بول رہی، اللہ کا نام بھی اس کی زبان پر،
اور بولتی ہے کیا مجھے معلوم ہے شاید تمہاری اور بھی گرل فرینڈ ہوں گی، اس کو بھی رکھو ساتھ میں، مجھے بھی رکھو، لیکن میں بھی رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ کیسی بے حیائی، کیسی بے شرمی، یہ ایک نام عشق اور محبت کا نام دے دیے۔ ایسی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ یاد رکھو یہ مسلمان لڑکی اصل میں مسلمان کیسی ہوتی؟ کچھ سال پہلے تک بھی شادی کی بات جب ہوتی ہے نا، اگر اس کے ذمہ دار، اس کے ماں باپ اسے جا کے پوچھتے بیٹا تجھے وہ لڑکا پسند ہے کیا، تو ہاں بولنے کے لیے شرم آتی تھی، ہاں بولنے کے لیے شرم آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، حدیث میں کیا الفاظ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنواری لڑکیوں سے جب شادی کی بات ہوتی ہے تو وہ راضی ہے یا نہیں ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ حالانکہ وہ شرم و حیا والی، وہ ہاں بھی نہیں بول سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑکی خاموش ہے تو سمجھ لینا اس کی خاموشی ہی رضامندی ہے۔ اتنی شرم و حیا والی مسلمان لڑکی، آج حالات ایسے ہیں کہ اب تو خود پسند کر کے لے کے آ لیتی ہے داماد کو، ماں باپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آج فتنہ کیسے بڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ یہ سوچے میری بڑی لڑکی ہے، ماحول صحیح نہیں ہے، صرف 10ویں تک پڑھائیں گے، 10 تک پڑھائیں گے، اس کے بعد گھر میں بٹھائیں گے، یہ سوچ کے بڑی لڑکی کو 10ویں تک پڑھائے تو اس کے لیے رشتے آنا مشکل ہو گیا۔ کیا دیکھا جا رہا آج؟ ڈگری ہے یا نہیں ہے، 10th پڑھی بولے تو رشتے آنا مشکل ہے۔ ارے بڑی لڑکی کو کم پڑھائے رشتے نہیں آ رہے، یہ سوچ کے چھوٹی لڑکی کو زیادہ پڑھائے، انہیں کالج سے ہی رشتے کو لے کے آتی ہے، کالج سے ہی داماد لے کے آتی ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کبھی ماں بن کے آتی ہے، کبھی حاملہ بن کے آتی ہے، کبھی کیا کیا بن کے آتی ہے، کبھی ابارشن کراتی ہے، ایسے ایسے حالات۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ماں باپ کتنے سالوں سے عزت کمائے تھے، ان بچوں کو میں دونوں کو برابر بول رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، کتنے سالوں سے عزت کمائے تھے، نام کمائے تھے کتنے سالوں سے، لیکن وہ عزت، وہ نام صرف چند لمحوں میں سڑکوں پہ لے کے آ کے رکھ رہی ہے، ماں باپ کے خلاف فائٹ کر رہی ہے آج مسلمان لڑکیاں اور لڑکے، اور انہیں شعور تک نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ بے عزت ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کیا ہے لوگوں کے زبانوں پر تبصرہ بن رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کا نام خراب ہو رہا ہے، اتنا بھی نہیں سوچتی ہے۔ اب ان لڑکیوں کی جو شادیوں پر نہ اللہ کی رضامندی ہے، نہ ماں باپ کی رضامندی ہے، نہ رشتہ داروں کی رضامندی ہے، بتاؤ اب ان شادیوں پر کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ اب ایسے نکاح کر کے جو لوگ رہتے ہیں اس میں اللہ کی برکت کیسے آتی ہے؟ رپورٹ کے مطابق 3 دن پہلے یہ رپورٹ آیا تھا نیوز میں، کیا کہ جو محبت کی شادیاں کرتے ہیں ان لوگوں میں 45% لوگ طلاق کے لیے کورٹ پہ آ رہے ہیں، طلاق مانگنے